اچھا بیٹا، قرآن پاک کی بے حرمتی ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سے ممالک ہیں کہ جو ایک اسلامو فوبیا کا شکار ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، دیگر بھی معظمات کے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مسلمان ظاہر ہے وہ تو ایک درد رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر قدر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اچھے حکمران دے کہ جو کم سے کم اپنی زبان سے یا وہ کسی بھی طریقہ کار سے اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور ایسا طریقہ اختیار کریں کہ دنیا کو باور ہو کہ اسلامی چیزیں جو معظمات ہیں اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کسی کی تعریف کر دیں تو لوگ پھر کہتے ہیں شاید فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ پارٹی کی بات نہیں ہے بیٹا، اچھائیاں برائیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، جس کی جو اچھائی ہو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، جس میں جو خامی ہو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، کوئی انسان نبی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک قدم اٹھایا تھا ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کے اوپر، اور بہت پر اثر قدم اٹھایا تھا، بہت پر اثر آواز انہوں نے بلند کی تھی، لیکن اس کام کو کنٹینیو نہیں کیا گیا بدقسمتی کے ساتھ۔ کوئی بھی شخص ہے، اللہ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حدیث ہے، امام بخاری لے کر آئے، ان اللہ لا یؤید الاسلام بالرجل الفاسق۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دیکھنے میں ایک بندہ فاسق ہوتا ہے، گناہ گار، لیکن اللہ اس سے بھی دین کا بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ تو عمران خان کی شخصیت ان میں داخل ہے کہ اسلامو فوبیا کے اوپر انہوں نے جو آواز بلند کی تھی، اور ایسے تمام ممالک وہ جرت نہیں کر سکے تھے کہ دوبارہ اللہ کے کسی بھی نبی کے حوالے سے وہ توہین کریں یا وہ کسی اسلامی معظم کی توہین کریں۔ ایک اثر گیا تھا، پوری دنیا میں یہ ڈسکس ہونے لگ گیا تھا موضوع اسلامو فوبیا کا، لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ آگے کنٹینیو نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کنٹینیو کرے۔ ایسی آواز ہونی چاہیے جس میں اثر بھی ہو۔ ہر بندے کی آواز پر اثر نہیں ہوتی، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی ہوتی ہے۔ میری آواز ہے، ممکن ہے کہ اس معاملے کے اندر آپ کو لیکچر دیتا ہے سمجھ آ جائے، لیکن 50 معاملات ہیں جس کے اندر میری آواز پر اثر نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو اللہ نے الگ صلاحیت دی ہے۔ تو ایسے حکمرانوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو آواز بلند کرے اسلامو فوبیا پر۔ جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان کو ایک نظم کے اندر لے کر آئیں، اور اسلامی معظمات کی جہاں کہیں بھی بے حرمتی ہوتی ہے، پورے مسلمان اربوں مسلمان ہیں جن کا دل دکھتا ہے، اور دل دکھتا ہے، ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور زبان کی آزادی، جسے آزادی اظہار رائے ہم کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو چاہے آپ کرتے چلے جائیں۔ ہمیں قرآن میں اللہ نے ادب سکھایا، اسی ادب کو بیان کر کے کفار کو کنونس کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، جو لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لا تسبوا الذین یدعون، کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی تم نے گالم گلوچ نہیں کرنی ہے، بری زبان یوز نہ کرو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ جواب کے اندر سچے خدا کو بھی گالیاں دیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایک اخلاق سکھایا، آزادی اظہار رائے ایسی نہیں ہے، ہمارے دین میں پابندیاں ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جہاں مذہبی ایک جذبات لاحق ہوں، ایک بندہ چاہے جھوٹے خدا کی عبادت کرے لیکن اس کا ایک جذبہ متعلق ہے اس بت کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، وہ پلٹ کے سچے خدا کو بھی گالی دے۔ ایک اللہ نے اخلاق اور ادب سکھا دیا۔ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے بھی معبودوں کو گالی دینے سے منع کیا، کیونکہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ پھر جوابی کارروائی ہوگی، وہ بھی پھر جواب میں آپ کے معبود کو گالی دیں گے، اور آپ کا معبود سچا ہے۔ اتنا پیارا اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیا، خدا کی قسم اس سے زیادہ پیاری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ہمیں قرآن نے ایک چیز سکھائی ہے کہ کسی کے مذہبی جو معظمات ہیں ان پر ایسی زبان استعمال نہ کی جائے، ان کے مذہبی جذبات کو ایسی ٹھیس پہنچے کہ وہ جوابی کارروائی کرے، ایک ماحول میں فتنہ پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جو آفاقی اصول اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے پوری دنیا کو باور کرایا جائے کہ ہمارے اصول الگ ہے آزادی اظہار رائے کے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے جو اصول بنائے، جو قرآن نے ہمیں اصول سکھائے ہیں، ہمیں اس کے مطابق ہماری ایک مذہبی جتنی بھی معظمات ہیں اس کا خیال رکھا جائے، اس پر زبان درازی نہ کی جائے، اور ایسا کوئی بھی عمل کرتا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا یا دیگر معاملات یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک مقدس ذوات کے حوالے سے، اس کام کو روکا جائے۔ لیکن ایک پر اثر اور پر نظم جدوجہد اس کے لیے چاہیے۔ ہم لوگ جتنی بھی تقریریں کر لیں، میرے کلپ کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ حکمران، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامک ممالک کو بھی اس نظم کے اندر لے کر آئیں اور مل کر اجتماعی طور پر ایک پر اثر آواز پیدا کریں، جس طرح عمران خان صاحب نے کی تھی۔ اس معاملے میں ان کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے ساتھ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، ان کو ترقیاں دے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔